جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جان بھی رہے ہیں کہ یہ سیرت النبی کانفرنس ہے۔ اس کانفرنس کے اندر جو بھی آپ بات سنیں گے وہ رسول کے تعلق سے ہوگا، یعنی آپ کا اٹھنا رسول کے حساب سے، آپ کا بیٹھنا رسول کے حساب سے، آپ کا کاروبار کرنا یہ بھی رسول کے حساب سے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس مجلس کے اندر کیا سنیں گے اور کیا سن رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سننے کے بعد عمل ہو رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول کے تعلق سے جو بھی باتیں یہاں بتائی جائیں گی، اگر آپ ایک کان سے سن کر اس کو دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں تو اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، اور اگر یہاں جو بھی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی اس کو سن کر آپ ویسا بننے کی یا ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے کیا کہتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ رب العالمین بڑی زبردست بات کہا ہے اور بڑی نقطے کی بات ہے، سننے میں اور اس قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں تو بڑی ہی عام آیت ہے، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست بات کہی ہے اس آیت کے تعلق سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ قل اطیعوا اللہ والرسول، اتنا تو بات ہے ہم سنتے آئے ہیں کہ اطاعت رسول کی ہوگی، اللہ کی ہوگی اور رسول کی ہوگی، قل اطیعوا اللہ والرسول، لیکن آگے اللہ نے زبردست بات کہی ہے، بڑی عجیب بات کہی۔ اللہ نے کہا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کافرین لفظ ہے کافرین، جس نے منہ موڑا کس چیز سے؟ اللہ کی بات کو ماننے سے اور رسول کی بات کو ماننے سے۔ فَإِن تَوَلَّوْا جس نے منہ موڑا، اللہ نے اعلان کیا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، ان کو کہہ دیجئے اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ فَإِن قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یعنی اطاعت اللہ اس کی رسول کی، اللہ رب العالمین کو اطاعت کے بعد اس حکم کے بعد کچھ یوں کہنا تھا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ، کہ اللہ ان سے محبت نہیں رکھتا جو اطاعت نہیں کرتے، بس بات یہاں پر ختم ہو جانی تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک دوسری بات کہی، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے اور اللہ کے اس لفظ کافرین سے اور اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننا کفر ہے۔ اللہ اکبر، کریں کفر، سنیں ایک کان سے، کہیں واہ مولانا نے کیا تقریر کی، مزہ آ گیا، ان کی تقریر لذت تھی، لچھے دار تھی، کہہ کے چلے جاتے ہیں دامن جھاڑا چلے گئے۔ نہ رسول کی بات کی اتباع ہے، نہ اللہ رب العالمین کے فرمان کی اتباع ہے۔ اللہ نے کہا کہ کافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جس نے رسول کی اطاعت نہ کی، اللہ کی اطاعت نہ کی، گویا اس نے کفر کیا۔ پھر اللہ رب العالمین ایک دوسری چیز بتا رہا ہے اطاعت کے تعلق سے، یہ بھی چیز سننے کی اور سمجھنے کی ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی ایمان والے کے لیے گنجائش ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول فیصلہ فرما دے اور اس کے پاس اختیار باقی ہو۔ کیا مطلب ہے حضرت؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کسی فیصلے کا، کسی امر کا فیصلہ فرما دے اور اس کے پاس یہ اختیار ہو کہ ہم کریں گے نہیں کریں گے کوئی بات نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے پاس اختیار موجود ہی نہیں، یعنی موجود نہیں تو ایک ہی چیز بچی کہ رسول نے جس بات کا حکم دیا وہ کرنا ہے، اور اللہ نے
قرآن کریم کے اندر جس بات کی طرف اشارہ کیا، جو حکم دیا وہ بھی کرنا ہے، یعنی اس کے پاس اختیار باقی نہیں ہے، چوں چرا کرنے کا اختیار باقی نہیں ہے، آج سے کریں گے کل سے کریں گے مولوی صاحب اس کے پاس یہ اختیار باقی نہیں ہے، دعا کریے کل سے کریں گے یہ اختیار باقی نہیں ہے، دل ہوگا تو کریں گے نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے یہ اختیار باقی نہیں ہے، نبی کے آگے رسولوں کی، نبی کے آگے اماموں کی باتوں کو افضل اور افصح قرار دینے کی یہ اس کے پاس یہ گنجائش موجود نہیں ہے۔ رسول نے کوئی بات کہہ دی، اللہ رب العالمین نے کوئی بات کہہ دی، اس کے پاس گنجائش نہیں کہ اس کا انکار کرے۔ تو یہ سیرت، یہ کانفرنس رسول کے تعلق سے ہے، رسول کے ڈھانچے میں آپ کو ڈھالا جائے گا۔ تو اب یہاں بیٹھے تمام لوگوں کے پاس اس بات کا کوئی اختیار موجود نہیں کہ یہاں سے سننے کے بعد ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے، اس کے پاس یہ گنجائش یہ اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو اس بات کو آپ سمجھ لیجئے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے تیسری بات کہی اطاعت کے تعلق سے، مومنوں کی ایک پہچان بتائی کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ مومنوں سے جب اللہ اس کے رسول کی طرف بلائے جاتا ہے مومنوں کو کہ آؤ بھائی اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم مومن بنتے ہیں نا، ہمارا اور آپ کا جواب ہوتا ہے مولوی صاحب دعا کریے کل سے کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ مومن کا یہ جواب ہوتا ہی نہیں ہے کہ مولوی صاحب دعا کریے ہم سدھر جائیں، یہی نہ ہوتا ہے؟ مولوی صاحب دعا کریے ہم کل سے نماز پڑھیں گے، مولوی صاحب دعا کریے کل سے حلال کمائیں گے آج حرام کھانے دیجئے، کل سے جھوٹ نہیں بولیں گے آج جھوٹ بولنے دیجئے۔ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ مومن کا یہ کلمہ ہے ہی نہیں، بلکہ مومن کے سامنے اللہ اس کے رسول کی بات رکھی جاتی ہے تو مومن کہتا ہے کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا ہم نے اطاعت کر لی، یہ بھی نہیں کہ کر لیں گے یا کریں گے، کل سے کریں گے شام سے کریں گے، نہیں، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ اس مجلس میں آنے کے بعد جو بھی باتیں ہوں گی آپ سوچیں گے کہ کریں گے کل سے، تو یاد رکھیے اس آیت کے مطابق آپ مومن مکمل نہیں ہوئے ابھی۔ آپ مومن مکمل تب ہوں گے جو سمعنا واطعنا کے کلمات آپ کی زبان سے ادا ہو اور عملاً آپ کر کے بتائیں کہ ہاں یہ کام ہوا۔ پھر تیسری چیز، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے مولانا انکار تو نہیں کرتے ہیں نا، ہم منکر نہیں ہیں، نماز فرض ہے تسلیم کرتے ہیں، روزے فرض ہیں مانتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے مانتے ہیں، حج فرض ہے استطاعت کے مطابق مانتے ہیں، انکار تو نہیں کرتے نا، عقیدہ میرا درست ہے، عقیدہ یہی کہتے ہیں نا، عقیدہ درست ہے مولانا ہم انکار نہیں کرتے، ہم ڈاکے ڈالیں، چوری کریں، جھوٹ بولیں، جھوٹ کے ذریعے کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں، جھوٹ بول کر کسی کے وقار کو ہم نیچا کر دیں، لیکن مولانا ہمارے عقیدے صحیح ہیں، ہم انکار تو نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے زبردست بات، زبردست جواب دیا ہے ایسے لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں لیکن کرتے نہیں۔ اللہ نے کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ میری طرف سے آپ کے پاس ہدایت آ گئی، وہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن کریم۔ پھر اللہ نے کہا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کی اتباع کی۔ لفظ پر غور کرے رب کریم کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تبعہ بولا ہے، یعنی اتباع کی، اقرہ نہیں بولا ہے، جس نے اقرار کیا، یعنی اللہ رب العالمین نے کوئی بات نازل کی، رسول اللہ نے کوئی حکم نازل کر دیا، حکم دے دیا، تو مومن اس کے بعد اللہ نے اقرہ کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ ہم نے اقرار کر لیا کافی ہے، تسلیم کر لیا کافی ہے۔ اللہ نے کہا فمن تبعہ، اس کی اتباع ضروری ہے، رسول کی بات آ گئی اتباع ضروری ہے، تسلیم مسلم نہیں، کر کے دکھاؤ، اقرہ کا لفظ نہیں ہے بلکہ تبعہ کا لفظ ہے، اس نے اتباع کی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے تسلیم کی، اس کے لیے دوسرا جواب دے رہے ہیں بخاری کے اندر، کل امتی، یہ بہت عام حدیث ہے لیکن مسئلہ کیا ہے نا، ہم سنتے ضرور ہیں لیکن عمل میں سب سے پیچھے ہیں۔ مولانا نے بہت اچھا بولا واہ، لیکن عمل کے میدان میں سب سے لاسٹ اور آخری صف میں ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے کل امتی یدخلون الجنہ،
میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے الا من ابا، جس نے انکار کیا۔ صحابہ حیران، کہتے ہیں فقیل ومن ابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول انکار کون کرنے والا؟ آپ حکم فرما رہے اور انکار بھی، امتی بھی ہو اور انکار بھی ہو، منکر بھی ہو، انکار بھی کر دے۔ آپ کہتے ہیں نا تسلیم کرتے ہیں، تسلیم، یہ تسلیم نہیں یہ انکار ہے۔ اس چیز کو اپنے دھڑکتے ہوئے دلوں کی دھڑکن بنائیں اور لفظ بازی سے اسلام کو اور اس کے ٹھیس نہ پہنچائے۔ آپ انکار کر رہے ہیں، عملاً نہیں کر رہے، انکار کر رہے ہیں آپ انکار ہے تو انکار ہے۔ اسی سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من ابا، سوائے اس کے جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں تو سب جائیں گے، اس نے وہ نہیں جائے گا جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول انکار کون کرے گا؟ آپ نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، اطاعت اقرا نہیں، اقرار کیا، تسلیم کیا نہیں، جس نے اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا۔ اور جس نے میری نافرمانی کی، من ابا، اس نے انکار کیا۔ میرے عزیز دوستو، آخری بات کہہ کر رخصت لوں گا۔ یہ مجلس جو منعقد کی گئی، اتباع رسول کی سیرت پہ جب بات بیان کی جاتی ہے تو ہم بس اتنا ہی ذہن میں رہتا ہے کہ رسول کی اطاعت صرف نماز میں ہے، رسول کی اطاعت صرف گھر کے معاملات میں ہے، رسول کی اطاعت صرف کاروبار کے اندر ہے۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، یہاں سے لکھ کے لے جائیے گا، جھوٹ نہ بولنا بھی اطاعت ہے۔ کسی کی عزت کو جھوٹ بول کر، الزام لگا کر اس کی عزت کو نہ گرانا بھی اطاعت ہے۔ کسی کی بڑھتے ہوئے شہرت سے حسد نہ کھانا بھی اطاعت ہے۔ سب اطاعت میں آتا ہے۔ کسی سے بغض نہ رکھنا بھی اطاعت ہے۔ اس جلسے کے اندر جتنا زیادہ حسد کے لوگ اس علماء دین شکار ہوئے، اللہ کی پناہ، اس سے پہلے کسی اجلاس کے اندر اتنا زیادہ ہمارے علماء کرام حسد کی شکار نہیں ہوئے تھے۔ تھوڑی باتوں پر تنقید، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اتباع رسول کے ماننے والے ہیں، ہم اتباع رسول والے ہیں۔ علماء کی بے عزتی یہ اتباع نہیں ہو سکتی، علماء کی تحقیر یہ اتباع نہیں ہو سکتی، علماء کی بے عزتی یہ اتباع نہیں ہو سکتی۔ ہر موڑ پر آپ کو رسول کی اتباع رسول کو اپنانا ہوگا، یہ پہننا ہوگا، یہ اوڑھنا، یہ بچھونا، یہ پہننا ہوگا، تب جا کے اطاعت ہوگی۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، اے اللہ ہم کو یا موجود تمام لوگوں کو اور ماں بہنوں کو بھی اتباع رسول اور اس سیرت کے ڈھانچے میں ڈھلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔